بلوچستان میں ریاست جبر و بربریت کی آخری حد بھی پار کر چکی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آوران میں حورام بلوچ کو اس کی ماں کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی والدہ کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور آج مہجبیں بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، مہجبیں بلوچ 24 سالہ جبکہ ان کے بھائی کو پہلے ہی 2 روز قبل لاپتہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاست سے ٹکرانے کے جرم میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ پہلے ہی ہدا جیل کوئٹہ میں 3 MPO کے تحت پچھلے 2 ماہ سے پابند سلاسل ہیں۔ بلوچستان اس وقت ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ بلوچستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف اگر آج کی بات کریں تو درجن کے قریب نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ جہاں درجن کے قریب نوجوان جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں، وہاں بلوچستان میں مسلح افواج پر بھی نصف درجن سے زائد حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں 2 جوانوں کے شہادت اور کچھ کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک جو بھیانک ترین معاملہ ہوا ہے وہ ہے 13 افراد کے ماورائے عدالت قتل کا۔ جی ناظرین، 13 افراد کو جعلی انکاؤنٹر میں دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ 16 افراد جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ یہ ایک اندوہناک معاملہ ہے جس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں میں بھی رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن بھی پریس کر دیں، لائک بھی کر لیں، اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ تھوڑی بہت میری مدد ہو سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خواجہ آصف کے حوالے سے۔ خواجہ آصف اور ریاست کے منہ پر لگا ہے ایک زوردار تماچا، اور یہ زوردار تماچا کسی اور نے نہیں بلکہ ملک ریاض نے کھینچ کے مارا ہے۔ بلکہ ملک ریاض کون ہوتا ہے مارنے والا؟ یہ تو UAE کی حکومت نے ان کے منہ پہ مارا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو خواجہ آصف صاحب اور دوسرا ریاست اور تیسرا شریفی میڈیا یعنی بڑھ چڑھ کر کیمپین چلا رہا تھا ملک ریاض کے خلاف، اور یہ ایک ویڈیو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے جو ان کے اختیارات، جو ان کے طاقت، جو ان کے ہر قسم کی جو یہ بتاتے ہیں کہ اتنا نیب طاقتور ہے، یہ ان کا منہ چڑھا رہی ہے۔ یہ ایک ویڈیو صرف کیا کہہ رہے تھے اس وقت خواجہ آصف کے ہم جو ہے وہ ملک ریاض کو گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ کہاں گئے ریڈ وارنٹس؟ کیا ہوا؟ اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ملک ریاض کو UAE سے جو ایک ملک ریاض جو ایک سونا انڈا دینے والی مرغی ہے اور UAE کے شیخ اس کو آنے دے۔ انہوں نے وہاں بہت بڑے پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے، اور اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا پارٹنر پاکستان کا صدر مملکت ہو اس کا کیا ہوگا۔ گزشتہ روز ہی میں پڑھ رہا تھا کہ نیب کی جانب سے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور ڈیرہ غازی خان میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے غیر قانونی ضبط شدہ پراپرٹی کی نیلامی کا عمل شروع کر دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یار؟ بحریہ ٹاؤن کراچی چل رہا ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی 2 چل رہا ہے، جتنی بھی بحریہ کے پروجیکٹس ہیں وہ سب چل رہے ہیں۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ کہاں گئی وزارت داخلہ؟ کہاں گئے ریڈ وارنٹس؟ کیا ہوا؟ کچھ کر سکے؟ بھائی ملک ریاض کا کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ اس وقت جن کے لیے کام کر رہا ہے، جہاں کام کر رہا ہے، آپ ان کے سامنے کشکول لے کر جاتے ہیں بھیک مانگنے، تو وہ آپ کو ملک ریاض دے دیں گے؟ تو اس لیے یہ جو آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا، لال ہے بے لال ہے، سب کچھ لال و لال ہے، تو یہ لال و لال آپ چھپاتے پھریں، اور ملک ریاض کے سامنے آپ کچھ نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اس سے ہٹ کر ہم بات کر لیتے ہیں، وہ ہے اپنا BNP کے سربراہ اختر مینگل کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ اپنا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کی گرفتاری کے بعد سردار اختر مینگل نے ایک لانگ مارچ کیا تھا ورڈ سے، اور پھر بولان میں آ کے انہوں نے دھرنا دیا، اور پھر دھرنا جاری رہا، اور پھر اچانک دھرنا ختم بھی ہو گیا، لیکن بلوچستان حکومت ان کو گرفتار نہ کر سکی۔
دھرنا ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ احتجاج کرتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، لیکن ان کے خلاف کچھ بھی وہ نہ کر سکے، جس کی وجہ شاید کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو کچھ بھی کہنے کے اس میں نہیں ہوں۔ لیکن اس وقت سردار اختر جان مہنگل وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ پر تھے، تو ٹاپ پر تو ڈاکٹر ماہران بلوچ بھی تھی، ٹاپ پر تو بیبو بلوچ بھی تھی، ٹاپ پر تو گلزادی بلوچ بھی تھی، اور وہ 3 MP کے تحت پچھلے 2 مہینے سے ہدا جیل کوئٹہ میں بند ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ ان کا 3 MP کا جو ایک آرڈر ہے وہ منسوخ کرنے سے بھی لاچار ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، بے اختیار ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جج کی قلم کی جو نوک ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، ان پہ تھوڑا سا بھی بوجھ آ جائے نا، پریشر آ جائے ڈکٹیشن کا یا پھر کوئی اور، تو یہ قلم جو ہے نا اس میں جنبش نہیں آتی، پھر یہ لکھتے نہیں ہیں، اس سے فیصلے نہیں ہوتے، اس سے منصف کی منصفی جو ہوتی ہے نا وہ بس اتنی سی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سردار اختر جان مہنگل اس وقت شدید انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے ہوئے، اور یہ اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے مائنز کے 16 لائسنس جو سردار اختر جان مہنگل کے نام پر جاری ہوئے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ لائسنس تمام ٹیکسز کی ادائیگیوں اور قانونی تقاضوں کی تکمیل کے بعد جاری ہوئے تھے، لیکن اختر مہنگل کے مائنز سے نکلنے والے ٹرک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بڑوں کی لڑائی ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ لیکن ناظرین، میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ بلوچستان کا مسئلہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ میں آپ کو بار بار ایک تو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی اعلیٰ اختیاراتی با اختیار کمیٹی بنائی جائے جو ہے وہ اس سارے بلوچستان کے معاملے کو دیکھے، اور جو بلوچستان میں جو ایک بلیک ہولز بنے ہوئے ہیں جہاں نوجوان پچھلے کئی برسوں سے ایسے لاپتہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کے چہرے مسخ ہوتے ہیں، ان کے وجود گولیوں سے چھلنی ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلے جو ان کا اسپیس ہے وہ واپس کریں، اس کے ساتھ ہی ان میں جو احساس محرومی بڑھ رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے آئین پر مکمل طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کے کوٹا جو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تعلیمی ایمرجنسی، ترقیاتی ایمرجنسی کا نفاذ بلوچستان کے لیے ناگزیر ہے۔ اس وقت جس طرح ریاست بلکہ وفاقی حکومت، شریفی حکومت جس طرح ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لب تعلق سی بنی ہوئی ہے، ان کا جیسے بلوچستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ APS کا سانحہ ہوا، ظاہر ہے کہ آرمی پبلک اسکول نہ ہوتا تو خدا کی قسم شہباز شریف بلوچستان کبھی نہ جاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو شہباز شریف ہیں وہ بیعت ہوئے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر شاہ جی کے ہاتھ پہ، تو ظاہر ہے کہ وہ سید ہیں، وہ امتی ہیں، تو آپ بیعت ہو سکتے ہیں، تو ہوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ فیلڈ مارشل بھی بن جاتے ہیں، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن بلوچستان سے جو اگنورنس ہے یہ آگے چل کر بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ طاقت میں توازن پیدا کریں سب سے پہلے، اس وقت طاقت میں توازن نہیں ہے۔ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ قومی افواج نہیں ہیں، وہ صرف ایک صوبے تک محدود ہیں۔ سندھ بھی غدار ہے، سندھ بھی انڈین پراکسی ہے، بلوچستان بھی غدار ہے، بلوچستان بھی انڈین پراکسی ہے۔ KPK میں بھی جو ہے وہ انڈین کی را کی پراکسی موجود ہے TTP کی صورت میں۔ تو بھائی پھر وفادار کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کا صرف پنجاب کے پاس رہنا چاہیے، مسلح افواج بھی پنجاب کے پاس رہنی چاہیے، وفاق کی ساری ملازمتیں بھی پنجاب کے پاس رہنی چاہیے، دریائے سندھ کا سارا پانی بھی پنجاب کے پاس رہنا چاہیے، سندھ کی ساری زمینیں بھی پنجاب کے پاس رہنی چاہیے، سندھ کی ساری ملازمتیں بھی پنجاب کے پاس رہنی چاہیے۔ کیا پنجاب رکھے گا؟ یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، یہ جو احساس محرومی بڑھ رہا ہے، یہ جو طاقت کا توازن برے طریقے سے اس وقت بگڑا ہوا ہے، یہ ملکی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس وقت آپ ون وے جا رہے ہیں، آپ ون وے مت جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ عوام نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہیں؟
صرف چند لوگوں نے روڈ بند کر دیا, 2-4 گاڑیاں جلا دی, آپ نے ان کو انڈین پراکسی کا الزام عائد کر دیا آپ نے, اور آپ نے ان کے جوان, انگریزوں نے جس طرح حضرت پیر پگارا صاحب ان کو اٹھا کر جس طرح جو ہے وہ نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا, اس طرح لاشیں آپ اٹھا کر دفن کرو گے تو کیسے ہوگا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت بلوچستان ایک یوں سمجھ لیں کہ آتش فشاں بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, طاقت میں توازن نہیں ہے, اختیارات آئین پر عمل درآمد نہیں ہے, ادارے آئین پر نہیں چل رہے, آئین کے دائرے اختیار میں کے اندر نہیں چل رہے. اس وقت طاقت کا توازن ایک طرف ہے, عدلیہ کام نہیں کر رہی, ججز کام نہیں کر رہے. جب سے سپریم جب سے جوڈیشل کمیشن بنا ہے تب سے ججز حکومت کے تابع ہو گئے. سپریم جوڈیشل کونسل کام نہیں کر رہا, ججز انصاف نہیں کر رہے. کیا ہے یہ؟ اس ملک میں سسٹم کیسے چلے گا؟ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ کئی سارے سوال ہیں. آئین کو پس پش ڈال دیا گیا. جہاں آرمی چیف چلے جاتے ہیں, شہباز شریف وہاں چلے جاتے ہیں, اور شریفی میڈیا, اور یہ جو شریفی میڈیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور یہ ہمارا سوشل میڈیا جو شریفی میڈیا ہے, جو اتنا پنجاب نواز ہے کہ ان کی نظر میں سندھ اور بلوچستان دہشت گرد ہیں, بہت بڑے دہشت گرد ہیں. ان کے میڈیا سے میں آج سن رہا تھا عمران شفقت اور رضی دادا کو اور ان لوگوں کو, تو ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ فاروق سمرو صاحب ان کو جس طرح دفاع کر رہے تھے, ان کو دفاع کرنا پڑ رہا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. دہشت گرد ہوتا ہے. دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب, نہ کوئی قوم, نہ کوئی زبان, نہ کوئی ان کا دین, کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف دہشت گرد ہوتا ہے. دہشت گرد کے ساتھ بات نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے بہتر یہ پہلے یہ کریں نا کہ آپ پولیٹیکل اسپیس تو کریٹ کریں, آپ سیاسی ماحول تو بنائیں. سیاسی پولیٹیکل پارٹیز میں اور ٹیررسٹ میں آپ ایک لکیر تو کھینچیں. آپ تو جو بھی آپ کے نظریات سے مخالفت رکھتا ہے, آپ فوری طور پہ اس کو آپ دہشت گردوں کا ایک پولیٹیکل فیس ڈکلیئر کر دیتے ہیں. آپ ان کو اس طرح چلے گا. تو بہرحال اس وقت بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. جس طرح میں نے آپ کو اس کا بتایا سردار اختر جان مینگل کا, اس وقت میں آپ کو اگر بتا دوں تو جو کوئٹہ میں, اگر ہم نہیں اس کو ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں, تو یہ ایک علاقہ, یہ سمت بختیار احمد پسنی چکوال وارڈ نمبر 1 سے رات کو 2 بجے تحویل میں لے کر ان کو لاپتہ کیا گیا. ہاکس بے کراچی سے رمیز بلوچ کو CTT نے اٹھایا اور پھر لاپتہ کر دیا, اور پھر عمری کیچ سے پولیس اہلکار غلام جان لاپتہ ہیں. فورسز نے ان کو تحویل میں لیا تھا, پھر لاپتہ ہو گئے. پتہ نہیں یہ معاملہ کیا ہے, لیکن وہاں کا جو قاسمی کے مقام پر سی پیک کی شاہراہ ہے, وہاں پر دھرنا ہے اور شاہراہ بند کر دی گئی ہے. پنجگور سے نواب عبداللہ دوشی وہ لاپتہ ہیں, جبکہ حافظ طارق بلوچ ولد محمد عارف قاضی آباد نوشکی, ان کو فرنٹیئر کانسٹیبلری لے کر گئی اور وہ آج تک لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ واشک میں فوجی گاڑی پر بم سے حملہ کیا گیا. واقعہ سکن کے علاقے میں صبح سویر پیش آیا. اس کے علاوہ کلی شاہوگیڑی خاران میں معدنیات سے بھرے ٹرالرز اور ٹرکس پر مسلح افراد نے دھڑا دھڑ فائرنگ کی, دہشت گردوں نے فائرنگ کی, جس میں کچھ ڈرائیور بھی زخمی ہوئے. اس کے علاوہ پنجگور گچک میں 2 اہلکاروں کے بم حملے میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جبکہ خاران ہائی سیکیورٹی زون میں 2 جوان پاک فوج کے جوان BLF کے حملے میں شہید ہوئے ہیں. یہ تو صورتحال ہے وہ جو اس وقت نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مہجبی بلوچ کا معاملہ کیا ہے, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو صورتحال خطرناک ہے وہ ہے 13 افراد کے جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کا. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ایک ریسپانسیبل, ایک ذمہ دار ایک NGO ہے جو پچھلے 5400 دنوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک اعلامیہ یا ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوہ سلیمان میں 4 فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, 4 فیک انکاؤنٹرز. انہوں نے کہا کہ جبکہ ان انکاؤنٹرز میں جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے
13 افراد کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے اور یہ قتل کیے ہیں CTD نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے علاوہ 16 افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں کوہ سلیمان سے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جو مارے گئے ہیں 13 افراد، ان میں 6 مری ہیں اور 11 کا تعلق بزدار قبیلے سے ہے۔ سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آیا 26 نومبر 2024 کو، جس میں 3 نوجوان ہیں، محمد نواز، غلام محمد اور جعفر، ان کو قتل کر کے دہشت گرد ڈکلیئر کر دے گا۔ پھر تیسرا واقعہ 8 اپریل 2025 کو پیش آیا، جہاں جو ہے وہ گل زمان ہے اور حاجی نواز ہیں اور شیرو ہیں، ان کو مار دیا گیا۔ پھر تیسرا واقعہ 25 مئی 2025 کو پیش آیا، جہاں فرید، رحمان اور سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر چوتھا واقعہ 27 مئی 2025 کو پیش آیا، جہاں 4 نوجوانوں کو یعنی سلیم، بخت، احمد اور ایک نامعلوم کو CTD نے فیک انکاؤنٹر میں قتل کر دیا، جبکہ یہ مسنگ پرسنز میں شامل تھے۔ ان کی شکایات ان کے پاس موجود تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے جو لوگ رشتہ دار ہیں 16 وہ بھی انہی کی تحویل میں ہیں، یعنی جبری طور پر لاپتہ ہیں، ان کے اگر نام دیکھیں تو ظفر خان میگاڑی، محمد نسیم، جمعہ خان، تاج محمد، جمال الدین، نصر اللہ، آفاق، شیران، نبی بخش، محمد علی، محمد سلیم، محمد نواز، خیر بخش، شیر خان، اقبال اور دیگر شامل ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی باپ ہے تو کوئی اس کا بیٹا ہے، باپ بیٹے بھی اٹھا لیے گئے، سگے بھائی بھی اٹھا لیے گئے۔ یہ 16 لوگ ابھی تک ان کی تحویل میں، 13 لوگ اس سے پہلے جو اٹھائے گئے تھے وہ مار دیے گئے۔ یار کوئی خدا کا کوئی قہر سے آپ نہیں ڈرتے؟ کیا کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا پیسہ سب کچھ ہے؟ کیا بلوچستان کے وسائل سب کچھ ہے؟ اس وقت یہ ایک تصویر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ خاتون کی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ خاتون کون ہے؟ یہ جو 2 دن پہلے آوران میں بچی ماری گئی تھی، ہورا بلوچ، اس کی والدہ یعنی نعیم بلوچ کی والدہ ہے، ان دونوں کو اس کے سامنے مار دیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ چٹائی بنا رہی ہیں، یہ اربوں ڈالر کی مالک ہیں جناب، یہ بلوچستان کے ہر قدرتی وسیلے کی مالک ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کے بچے مار دیے گئے۔ یہ ریکارڈنگ کی مالک ہے، یہ گیس کی مالک ہے، یہ قیمتی پتھروں سے بھرے پہاڑوں کی مالک ہے، یہ گولڈ کی مالک ہے، یہ تانبے کی مالک ہے، لیکن چٹائی بنا رہی ہے تاکہ گزر سفر کر سکے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا ہتھیار بنا رہی ہے کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے CTD اور FC کے لوگ ان کے گھروں میں گھسے تھے اور 2 بچوں کو مار دیا، یعنی نعیم اور حوری کو۔ جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ عورت پر، بچے پر، بزرگ پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن بلوچستان میں جنگی آداب کو ایک طرف پھینک دیا گیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ گزشتہ شب کوئٹہ ہاسپٹل سے ایک طالبہ ہیں ماہجبین بنت غلام مصطفیٰ بلوچ، جن کی عمر 24 سال بتائی جاتی ہے، یہ ضلع واسط سے ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے جناب، لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 24 مئی کو ابھی ان کے بھائی یونس بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ اس بچی کا جو طالبہ ہے، بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کرتی ہے، اس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ یہ بلوچ نسل کشی کے خلاف بات کرتی ہے۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں متواتر بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں، جس بے دردی سے قتل دیکھ رہا ہوں، اب تو میں نے کہا نا کہ جبر اور بربریت کی آخری حد بھی پار ہو گئی، جنگی اصول بھی ایک طرف رکھ دیے گئے۔ اب تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بلوچستان میں عورتوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ وہ پڑی ہوئی ہیں 3 MPO میں، ایسا 3 MPO ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ بھی بے بس ہو گئی ہے، اور یہاں پر اس کو اٹھا دیا گیا مہاجبین کو، 24 سالہ مہاجبین کو آپ نے اٹھا لیا۔ کل تک یہ دوسروں کی لیے آواز بنتی تھی، آج اس کے لیے سوشل میڈیا پر ایک بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ عورتوں کے معاملات، اس وقت آپ کی یہ مہربانی ہے بلوچ پر
کہ کل تک جو اپنی عورت کو دروازے کی دہلیز پار کرنے نہیں دیتا تھا، آج وہ عورت بلوچستان میں ایک بہت بڑی تحریک کی قیادت کر رہی ہے۔ اور اب جس طرح آپ نے بلوچ خواتین کو اٹھانا، قتل کرنا شروع کر دیا ہے، لگتا ہے کہ بلوچ خواتین شاید اسلحہ اٹھانا بھی شروع کر دیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔